پچھلے 2-3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے. ٹیمپریچرز بالکل, شاید میں نے تو اپنی جتنا صحافتی کیریئر ہے اتنا کنٹروورشل حالات میں نے نہیں دیکھے, شاید اتنا کنٹروورشل الیکشن بھی نہیں دیکھا. یہ واحد الیکشن ہے جس کو جیتنے والے بھی نہیں مان رہے, ہارنے والے تو خیر کبھی بھی نہیں مانتے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسی فورسز جو ہمیشہ ماڈریٹ کنسیڈر کی جاتی تھیں, پروگریسو, جس طرح ANP ہو گیا, جس طرح JUIF ہوگی, جو ریلیجسلی ماڈریٹ تھی سب کچھ, اور جو ہم کبھی بھی وہ اس طرح ریاستی اداروں کو ڈائریکٹلی ٹیک آن کرتی تھیں, وہ بھی ہو گئے. 3 قسم کے ہمیں کرائسس نظر آ رہے ہیں. ایک اکنامک کرائسس ہے, ایک ڈیموکریسی کا کرائسس ہے, بیکاز جو ہمیں موڈ نظر آ رہا ہے آج کی باتیں ہیں, جیسے بھٹو صاحب بات کر رہے تھے, بلاول بھٹو, انہوں نے کہا who the hell are you, کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ڈیموکریسی پہ بات کرنے کی. آگے سے جواب ہوتا ہے آپ کون ہیں, صرف بھٹو کا نام لگ گیا آپ کے ساتھ تو آپ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں. سملرلی جب پرائم منسٹر کھڑے ہوتے ہیں تو نعرے لگتے ہیں کہ اللیجٹمیٹ پرائم منسٹر ہیں. فارم 45 بچے کو یاد ہو گیا. پہلے ہی بڑے سوالات تھے کہ کیا یہ چل پڑے گا الائنس ان حالات میں, اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ساتھ ہی ایکسپیکٹیشنز آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ سخت فیصلے اور اکنامک ہوں گے. آج خبر چلی ہوئی IMF کی طرف سے کہ جنہوں نے اور بھی چیزیں جو پہلے ایگزمپٹڈ تھیں, شیڈیول 6 وغیرہ, اس میں کافی چیزیں ان پٹس وغیرہ, ان پہ بھی 18% سیلز ٹیکس مطالبہ کرے گی. وہ بجلی کے ریٹس پہلے ناقابل برداشت ہیں, گیس کے ریٹس ناقابل برداشت ہیں, اور ابھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جو فروری میں ہسٹورک رائز ہوا ہے 7 روپے پر یونٹ, وہ بھی یہ آپ کو مارچ کے بلوں میں یہ بھی ٹھکے گا. اب ایک تو جنوری کے جو بلز ہیں وہ مارچ میں ان کا ڈفرنس آئے گا, اور پھر تب تک شاید یہ ریٹ ویسے بھی اور بڑھ جائے. تو ایک قیامت کا منظر بنا ہوا ہے. کیا ہوگا, کہاں جائے گی باتیں, ان تمام چیزوں پہ کریں گے. سول ملٹری ریلیشنز میں کیا ہوگا, یہ جو مذہبی انتہا پسندی کا ایشو بن رہا ہے اس میں کیا ہوگا, بہت سے سوالات ہیں. سب سے بڑی بات خود PMLN کا مستقبل کہاں ہوگا. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے خود وزارت عظمیٰ نہیں لی, لیکن شاید وہ اس لیے پاور میں آ گئے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا وزیر اعلیٰ بن کے ان کا کریئر لانچ کرنا ضروری تھا, اور اگر اس سٹیج پہ نہ ہوتا تو 5 سال بعد شاید یہ موقع نہ ملتا. اور یہ تو میری اطلاع ہے, اور یہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی اپنے پریویس شوز میں, کہ یہ بڑی کلیئرلی بتا دیا گیا تھا, نواز شریف صاحب کو کنوے کر دیا گیا تھا کہ اگر PMLN سینٹر میں گورنمنٹ نہیں بنائے گی تو پھر پنجاب میں بھی نہیں بنا پائے گی. اب وہ بھی اپنے سروائیول کی جنگ لگ رہی ہے. کیا ہوگا آنے والے دنوں میں, ہم بات کرتے ہیں ون آف دا سینئر موسٹ پارلیمنٹیرینز اور PMLN کے بھی ون آف دا سینئر موسٹ لیڈرز خواجہ محمد آصف صاحب سے. خواجہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم. یہ تو بتائیں, بڑی اسٹرانگ پھیلی ہوئی کہ آپ اگلے ڈیفنس منسٹر بھی آپ ہیں, ہوا اس پہ فیصلے؟ کوئی فیصلہ نہیں ہوا, یہ ساری میڈیا کی اسپیکولیشن ہے. کوئی فیصلے نہیں ہوئے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی مشاورت بھی نہیں ہوئی وزارتوں کے بارے میں. کم از کم مجھے اوتھ بھی ہو گیا ہے, پرائم منسٹر بن کے کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی دیر آر امپورٹنٹ تھنگز وچ آر بینگ امپلیمنٹڈ اور ٹیکن کیئر آف. میرا خیال ہے وہ اب ہنس اس لیے گیا سارا کچھ, جو جب تک آپ تو نہیں اس پہ بات کریں گے, لیکن اسحاق ڈار صاحب کی جب تک وزارت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا نا, تب تک شاید باقی کیبنٹ بھی رکی پڑی. دی انٹائر تھنگ از ہاسٹیج کہ اسحاق ڈار صاحب کا کیا بنے گا. فنانس سے وہ چلے گئے ہیں, ان کا نام فارن منسٹری سے, فارن منسٹری میں بھائی لوگ بھی نہیں مانتے, دوسرے بھی نہیں مانتے, فنانس پہ بھی نہیں مانتے. تو شاید وہ فیصلہ ہو جائے تو آپ لوگوں کو ہی فیصلہ ہو جائے گا. نہیں, میں تو لائنج نہیں لگا رہے گا. باقی تو لگے نہیں, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ مجھے کل یا پرسوں نوٹیفائی کیا گیا ہے پارلیمنٹری لیڈر اس میں. آئی تھنک دیٹس اے مچ بگر آنر دین بینگ اے کیبنٹ ممبر. ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے اس کی ریکگنیشن اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے. آپ نے ایک زمانے میں وزیر اعظم کے لیے بھی نامنیٹ کیا تھا میاں صاحب نے, جب آپ خود ہی پیچھے ہٹ گئے تھے. وہ شاہ خان بن گئے. پرانی بات ہے, مجھے کیا تھا. میں اتنی بوجھ, میرے کندھے جو ہے نہیں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. فرینکلی میں صحیح کہہ رہا ہوں. ریلیکسڈ مین ایز می اینڈ شہباز شریف سے لیڈ بیک. تو ہی از رائٹ, میں سمجھتا ہوں.